آپ اگر قاہرہ سے بائی روڈ شرم الشیخ کی طرف سفر کریں تو آپ کو بحیرہ احمر کے پار ایک وسیع صحرا ملے گا۔ صحرا کی ایک سائڈ بحیرہ روم، دوسری نہر سویز، تیسری بحیرہ احمر اور چوتھی اسرائیل سے جا ملتی ہے۔ یہ صحرا سینا یا سینائی کہلاتا ہے۔ سینا میں مختلف سائز کی لاتعداد پہاڑیاں ہیں۔ جنوبی حصے میں موجود بلند ترین پہاڑ کوہ طور کہلاتا ہے۔ یہ 7,500 فٹ بلند ہے۔ حضرت موسیٰ 1300 قبل مسیح میں اپنی اہلیہ حضرت صفورہ اور بچوں کے ساتھ اس پہاڑ کے قریب سے گزرے تھے۔ آپ کو پہاڑ پر آگ نظر آئی تھی۔ آپ پہاڑ پر تشریف لے گئے تھے۔ طور کے دامن میں آپ کو جلتی ہوئی جاری نظر آئی۔ آپ قریب پہنچے تو آپ کو نبوت مل گئی۔ یہودیوں نے اس جاری کے گرد عبادت گاہ بنا دی اور ہر سال اس کی زیارت کے لیے یہاں آنے لگے۔ حضرت عیسیٰ تشریف لائے تو یہ علاقہ عیسائی بادشاہوں کے قبضے میں چلا گیا۔ رومن بادشاہ قسطنطین نے 365 عیسوی میں یہاں ایک چھوٹا سا چرچ چیچل بنا دیا۔ یہ چیچل اسکندریہ کی ایک نیک خاتون کیتھرین کی وجہ سے سینٹ کیتھرائن کہلانے لگا۔ 565 عیسوی میں رومن بادشاہ سیزر جسٹینین نے یہاں ایک بڑی خانقاہ تعمیر کرا دی اور یہ خانقاہ آج تک موجود ہے۔ حضرت موسیٰ سے منسوب جاری بھی اس خانقاہ میں ہے۔ یہ مقام برننگ بش کہلاتا ہے۔ سینٹ کیتھرائن کی لائبریری دنیا کی دوسری قدیم ترین لائبریری ہے۔ اس میں دنیا کے قدیم معتبر دستاویزات ہیں۔ ان میں نبی اکرم علیہ السلام سے منسوب ایک خط مبارک بھی ہے۔ عیسائی اس کو نبی اکرم علیہ السلام کا ٹیسٹامنٹ کووننٹ جبکہ مسلمان عہد نامہ کہتے ہیں۔ یہ دنیا میں ایک ایسی واحد دستاویز ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کا نشان ہے۔ یہ علاقہ تاریخ کے مختلف ادوار میں مختلف مسلمان خلفاء کے قبضے میں رہا، لیکن خلفائے راشدین ہو، بنو امیہ کا دور ہو، عباسیوں اور فاطمیہ کا دور ہو، سلطان صلاح الدین ایوبی کا زمانہ ہو یا پھر خلافت عثمانی ہو، یہ چرچ ہر قسم کے حملے سے بھی محفوظ رہا اور آزاد بھی۔ تمام مسلمان حکمرانوں نے اس کا احترام کیا۔ اس کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد نامہ تھا۔ اس عہد نامے کا حوالہ تاریخ سین القدیم جیسی معتبر کتاب میں بھی ہے۔ عثمانی خلیفہ سلیم اول میں 1516 میں مصر فتح کیا تو یہ نہ صرف خود سینٹ کیتھرائن گیا بلکہ اس نے اس عہد نامے کی تصدیق بھی کی، جس کے بعد عثمانیوں کے دور میں یہ روایت بن گئی۔ گورنر مصر پاشا آف مصر عہد نامے کی تصدیق کے لیے ہر سال سینٹ کیتھرائن جاتا، عہد نامے کو چومتا اور اس کی تصدیق نامہ جاری کرتا۔ یہ تمام تصدیق نامے بھی چرچ کی لائبریری میں موجود ہیں۔ مجھے 4 مرتبہ ان کی زیارت کا اتفاق ہوا۔ یہ عہد نامہ کیا ہے اور یہ کیوں کیا گیا، اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق سینٹ کیتھرائن کے متولی مدینہ آئے، نبی اکرم علیہ السلام نے ان کی میزبانی فرمائی۔ متولیہ نے رخصت ہونے سے پہلے اس خدشے کا اظہار کیا، ہمیں خطرہ ہے جب مسلمان طاقتور ہو جائیں گے تو یہ ہمیں قتل اور ہماری عبادت گاہوں کو تباہ کر دیں گے۔ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، آپ لوگ مجھ سے اور میری امت کے ہاتھوں سے محفوظ رہیں گے۔ متولیہ نے عرض کیا، ہماری روایت ہے ہم جب کسی سے کسی معاملے پر اقرار لیتے ہیں تو ہم اس سے لکھوا لیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام بھی ہمیں اپنا وعدہ تحریر فرما دیں تاکہ ہمیں مستقبل میں آپ علیہ السلام کے امتیوں کو آپ علیہ السلام کی تحریر دکھا کر ایمان لے سکیں۔ آپ علیہ السلام نے فوراً تحریر لکھوائی، کاغذ اپنے پاس دست مبارک کا نشان لگایا اور عہد نامہ ان کے حوالے کر دیا۔ وہ لوگ واپس آئے اور یہ تحریر سینٹ کیتھرائن میں آویزاں کر دی۔ اس کے بعد جس بھی مسلمان حکمران نے مصر فتح کیا اور وہ سینا اور کوہ طور پہنچا تو خانقاہ کے متولی نبی اکرم علیہ السلام کا عہد نامہ لے کر گیٹ پر آ گئے۔ فاتحین نے عہد نامے کو بوسہ دیا اور وہیں سے واپس لوٹ گئے۔ یوں سینٹ کیتھرائن اسلامی دنیا کا واحد مقام ہے جو اس عہد نامے کی وجہ سے آج تک کسی مسلمان بادشاہ کے زیر تسلط نہیں رہا۔ یہ خانقاہ ہر زمانے میں آزاد رہی اور یہ آج بھی آزاد ہے۔ مصری حکومت بھی اس کی حدود میں داخل نہیں ہوتی۔ وہ عہد نامہ کیا تھا، اب آپ اس کا ترجمہ بھی ملاحظہ کیجیے۔ یہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عبداللہ کی جانب سے تحریر کیا گیا، جنہیں اللہ کی طرف سے مخلوق پر نمائندہ بنا کر بھیجا گیا تاکہ خدا کی طرف کوئی حجت قائم نہ ہو۔ بے شک اللہ قادر مطلق اور دانا ہے۔ یہ خط اسلام میں داخل ہونے والوں کے لیے ہے۔ یہ معاہدہ ہمارے اور دور نزدیک عربی اور عجمی، شناسا اور اجنبی اور عیسائیوں اور حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں کے درمیان ہے۔ یہ خط ایک حلف نامہ ہے اور جو اس کی خلاف ورزی کرے گا وہ کفر کرے گا۔ وہ اس حکم سے روگردانی کا راستہ اختیار کرے گا۔ معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والا خدا اور اس کے حکم کا نافرمان ہوگا۔ اس خط حکم کی نافرمانی کرنے والا بادشاہ یا عام آدمی خدا کے قہر کا حقدار ہوگا۔ جب کبھی عیسائی عبادت گزار اور راہب ایک جگہ جمع ہو، چاہے وہ کوئی پہاڑ ہو یا وادی، غار ہو یا کھلا میدان، کلیسا ہو یا گھر میں تعمیر شدہ عبادت گاہ،
تو بے شک ہم مسلمان ان کی حفاظت کے لیے ان کی پشت پر کھڑے ہوں گے۔ میں، میرے دوست اور میرے پیروکار ان لوگوں کی جائیدادوں اور ان کی رسوم کی حفاظت کریں گے۔ یہ عیسائی میری رعایا ہے، میری حفاظت میں ہے، ان پر ہر طرح کا جزیہ ساقط ہے جو دوسرے ادا کرتے ہیں۔ انہیں کسی طرح مجبور، خوفزدہ، پریشان یا دباؤ میں نہیں لایا جائے گا۔ ان کے قاضی اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہیں۔ ان کے راہب اپنے مذہبی احکام، اپنی رہبانیت کے مقامات میں آزاد ہیں۔ کسی کو حق نہیں ان کو لوٹے، ان کی عبادت گاہوں اور کلیساؤں کو تباہ کرے، ان عمارتوں میں موجود اشیاء کو سلام کے گھر میں لائے۔ جو ایسا کرے گا وہ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے حلف کی خلاف ورزی کرے گا۔ ان کے قاضی، راہب اور عبادت گاہوں کے رکھوالوں پر بھی جزیہ نہیں، ان سے کسی قسم کا جرمانہ یا ناجائز ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا۔ بے شک میں ان سے وعدے کی پاسداری کروں گا، چاہے یہ زمین میں ہو یا سمندر میں ہو، مشرق میں ہو یا مغرب میں، شمال میں ہو یا جنوب میں، یہ میری حفاظت میں ہے۔ ہم اپنے مذہبی خدا کی عبادت گاہ میں زندگی وقف کرنے والوں، راہبوں اور اپنی مقدس زمینوں کو زرخیز کرنے والے چرچ کے زیر انتظام زمینوں سے کوئی ٹیکس یا آمدن کا 10واں حصہ نہیں لیں گے۔ کسی کو حق نہیں کہ وہ ان کے معاملات میں دخل دے یا ان کے خلاف کوئی اقدام کرے۔ ان کے زمیندار، تاجر اور امیر لوگوں سے لیا جانے والا ٹیکس 12 درہم سے موجودہ 200 امریکی ڈالر سے زائد نہیں ہوگا۔ ان کو کسی طرح کے سفر، نقل مکانی یا جنگ میں حصہ لینے، فوج میں بھرتی پر بھی مجبور نہیں کیا جائے گا۔ کوئی ان سے جھگڑا یا بحث نہ کرے، ان سے قرآن کے احکام کے سوا کوئی بات نہ کرو، اور اہل کتاب سے نہ جھگڑو مگر ایسے طریقے سے جو عمدہ ہو۔ سورۃ العنکبوت آیت 46۔ پس یہ مسلمانوں کی جانب سے ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ ہے، چاہے یہ عبادت گاہ میں ہے یا کہیں اور۔ کسی عیسائی عورت کی مسلمان سے اس کی مرضی کے خلاف شادی نہیں ہو سکتی، اس کو اس کے کلیسا جانے سے نہیں روکا جا سکتا، ان کے کلیساؤں کا احترام ہوگا، ان کی عبادت گاہوں کی تعمیر یا مرمت پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، اور انہیں ہتھیار اٹھانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ قیامت تک اور اس دنیا کے اختتام تک اس حلف کی پاسداری کرے۔ عہد نامے کے نیچے نبی اکرم کے دست مبارک کا نقش ہے۔ مسلمانوں نے 14 سال کی تاریخ میں اس عہد نامے کا احترام کیا۔ ہم نے ان برسوں میں کسی چرچ پر حملہ کیا، کوئی راہب قتل کیا اور نہ ہی کسی کلیسا کی زمین پر قبضہ کیا، حتیٰ کہ صلیبی جنگوں کے دوران بھی اس وعدے پر عمل ہوتا رہا۔ حضرت عمر فاروق نے بیت المقدس کی فتح کے بعد کلیسا میں نماز پڑھنے سے انکار کر دیا تھا۔ اموی خلفاء نے دمشق میں جامعہ امیہ بنانے کا فیصلہ کیا تو عیسائیوں سے چرچ کی زمین باقاعدہ خریدی گئی اور انہیں پورے دمشق میں جہاں چاہے اور جتنے چاہے چرچ بنانے کی اجازت بھی دی۔ اسپین میں بھی 800 سال عیسائی اور چرچ محفوظ رہے۔ مسجد قرطبہ میں چرچ کی زمین کا تھوڑا سا حصہ آ گیا تھا۔ خلیفہ نے تعمیر رکوا کر پادری سے اجازت بھی لی اور معاوضہ بھی ادا کیا۔ سعودی عرب، عراق، مصر، ترکی، فلسطین، ایران اور سینٹرل ایشیا میں آج بھی پورے 2000 سال پرانے چرچ موجود ہیں، اور یہ ان ادوار میں بھی سلامت رہے جب مسلمان کی خانقاہیں گرا دیتے تھے، جب مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمان قتل ہو جاتے تھے۔ امیر تیمور نے 58 اسلامی ممالک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی مگر اس کے ہاتھوں بھی کلیسا محفوظ رہے۔ لیکن جراوالا کے مسلمانوں نے 16 اگست کو 19 چرچ اور 86 عیسائی پاکستانیوں کے گھر جلا دیے۔ کیا یہ مسلمان نہیں ہیں؟ اور کیا ان پر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا عہد نامہ لاگو نہیں ہوتا تھا؟ لہٰذا میرا ان سے ان حملوں کے بعد سوال ہے، آپ لوگ اس واقعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا آپ واقعی ان حملوں کے بعد امتی کہلانے کے قابل ہیں؟ اور کیا آپ نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا عہد نامہ نہیں توڑ دیا؟